اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یوم عداوتنا إلى یوم الدین۔ مومنین صاحبان، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو صاحبان اس چیز میں کنفیوژن میں ہیں کہ ہم حق پر بھی ہیں لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، تسلیم نہیں کی جاتی مالک کائنات کے حضور میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بلا تاخیر آپ کو پیش کرتے ہیں احمد طاہرین کے فرامین سے کہ جو صاحبان محمد و آل محمد کے ماننے والے اس بات میں ہیں کہ یار ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے بھی ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، کتاب نہج الاسرار صفحہ نمبر 334 جلد نمبر 1، دعا قبول نہ ہونے کی وجہ۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ خداوند عالم تو فرماتا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا، مومن مگر میں دیکھتا ہوں۔ سورہ مومن پارہ نمبر 24 میں یہ آیت موجود ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام کہتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ظالم ہے اس کی دعا رد ہوتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ ہاں رہا وہ شخص جو حق پر ہے تو اس کی دعا جب وہ مانگتا ہے تو قبول کی جاتی ہے، مگر اس طرح کہ اس کو قبر تک نہیں پہنچتی۔ اگر کسی بندہ کی دعا قبول کرنے کا انجام بہتر نہ ہو تو خداوند کریم اس کی دعا کو روکے رکھتا ہے تاکہ اس کو ضرر نہ پہنچے۔ نیز مروی ہے کہ عدم استجابت دعا کا راز یہ ہے کہ جب ہماری جانب سے نقص عہد ہو، خدا اپنے عہد کو کیسے پورا کرے گا؟ چنانچہ خداوند کریم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 40، تو امام فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے تو وہ تمہاری بات کیسے مانیں، کیسے سنیں؟ تو اس کا اطلاق اس عہد کے ذریعے سے ہے جو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم واییا فارہبون۔ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنے وعدے بھی پورے کروں گا۔ یعنی وہ وعدہ کیا ہے؟ تو احمد طاہرین کے فرامین اقدس سے امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کون سا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ عہد ہے جو تمہیں تلقین کے طور پر قبر میں رکھے جانے کے بعد بھی کہا جاتا ہے، هل انت عہد الذی فارقتنا بشہادت۔ پھر ہم احمد طاہرین کی شہادات تک پڑھتے ہیں، یعنی ہم محمد والے محمد کی ولایت کو جب بول چکے ہیں، وہ وعدہ جو ہم نے عالم ارواح عالم ذر میں کیا تھا کہ ہم پروردگارہ مومن اس لیے ہیں کہ ہم ولایت کے ساتھ دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ مزید نیچے مالک مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہ ایک میثاق تھا جو یوم الست عالم ارواح میں ہر فرد سے لیا گیا تھا کہ محمد والے محمد علیہ السلام کو اس معرفت کے ساتھ جو حق ان کی معرفت کا ہے تسلیم کریں گے۔ ابو البرکات سے مروی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو ادب بدعا کا لحاظ رکھے، یعنی اس کا دل حاضر رہے تو عام حلال ہو اور لباس بھی حلال پہنے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کرنا چاہو تو خدا کی تحمید و تمجید، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا کرو اور محمد و آل محمد پر اول و آخر درود بھیج کر خشوع و خضوع کے ساتھ اور ولایت محمد و آل محمد کے اقرار کے ساتھ جب تم دعا مانگو گے تو خدا بند کریم تمہاری دعا مستجاب کرے گا اور تمہیں ٹینشن نہ ہوگی۔ تو پھر صاحبان آپ اپنے وعدے کی پاسداری کریے تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وعدہ، کیونکہ وہ تو سچا ہے، سچوں کا مالک ہے، کونوا مصادقین کے مصداق کے طور پر اس نے ہمیں کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صاحبان کرام ہمارے چینل القائم ہادی مہدی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، شیئر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہیں ان میں آپ کو بہت سے مسائل کی سلوشن نظر آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ، محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حضور میں پیش ہوتے رہیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔